علامہ صاحب یہ پورا سفر ایک علامہ صاحب نے بتایا کہ تلخ سفر تھا، پھر ایوان، دربار، بازار، یہ تمام چیزیں. مدینے واپسی کے بعد کیا ہوا؟ مدینے میں آسان تھا واپسی آنا اور پھر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا؟ دیکھیے جس طرح سے حضرت نے فرمایا، اور واقعاً دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ امت نے اس طرح سے کیا اہل بیت کے ساتھ. اور روایات مختلف ہیں کہ کیا وہاں پر سال تک قید رکھا گیا یا اسی سال کے سفر کے مہینے میں واپس بھیجا گیا کربلا کی طرف. مدینہ سے پہلے کربلا تشریف آیا یہ قافلہ، اور سید الشہداء کی قبر کی زیارت کی. وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں، اور اسی وقت یا اسی دن میں پہنچتے ہیں کہ جس دن میں حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ پہنچتی ہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے کہ قبر امام حسین علیہ السلام پہ اپنے آپ کو گراتے ہیں اور 3 مرتبہ آواز دیتے ہیں، اور پھر جب کوئی آواز نہیں آتی امام حسین علیہ السلام کی قبر سے تو فرماتے ہیں کہ حبیب لا یجیب حبیبہ، کہ ایک پیار کرنے والا دوسرے پیار کرنے والے سے، یا محبوب محب کو جواب نہیں دے رہا. وہاں سے کربلا سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ کو یہ قافلہ پہنچتا ہے. اور واضح ہے کہ آپ اس کے یعنی ان احساسات اور جذبات کو دیکھ سکتے ہیں کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ مخدرات عصمت نے مدینہ پہنچتے وقت جب باؤنڈری پہ پہنچی تو فرمایا کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، کہ اے ہمارے نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہمیں زندگی گزارنا اور زندہ رہنے کا وہ لطف اور وہ سرور جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ جو حضرت عباس علمدار کے ساتھ تھا، وہ جو حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر کے ساتھ تھا، وہ جو آباد گھر اور جس طرح سے رہنا تھا وہ جو ہے وہ اس طرح سے اب نہیں ہے. لہٰذا اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا جو شب و روز جو کام ہے وہ اس کربلا کی مظلومیت اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. یعنی مبلغ ہیں کربلا کے دونوں چیزوں کو. مظلومیت کو بھی عجیب انداز ہے. دیکھیں آج تو ہم مثلاً ایک مجلس کر لیتے ہیں، ایک محفل کر لیتے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھ کے مسجد میں، امام بارگاہ میں، مدرسے میں بیٹھ کے سید الشہداء کا ذکر کر لیتے ہیں. حضرت امام زین العابدین کس طرح سے ذکر فرما رہے ہیں؟ جہاں پر گزرتے ہیں اگر قصاب کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو وہاں پر رونا شروع کر دیتے ہیں. اگر جو ہے پانی ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں. اگر کھانا لایا جاتا ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے جب روتے ہیں تو پھر بات چلتی ہے کہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ قصاب جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا رہا ہے، جبکہ میرے بابا حسین ابن علی کو پانی بھی نہیں پلایا گیا اور بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ظاہر ہے ایک عرصے کے بعد جب مدینہ تشریف لاتی ہیں تو خواتین مدینہ کی حضرت کے پاس تشریف لاتی ہیں، اور حضرت کا بھی یہی کام ہے اور یہی وظیفہ اور یہی فریضہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خواتین کے اندر بیان فرماتی ہیں ان کربلا کی مصیبتوں کو، ان کربلا میں ہونے والا ظلم. اور پھر اس ذریعے سے، کیونکہ یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے ذکر سید الشہداء اور ذکر مظلومیت سید الشہداء، کہ آپ بیان کر سکیں امام حسین علیہ السلام کے اس ہدف کو اور اس پیغام کو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بعد میں مدینہ میں ایک ہلچل نظر آتی ہے، قیام کسی کیفیت نظر آتی ہے، یزید پھر حملہ کرتا ہے. تو وہاں پر مدینہ پہنچنے کے بعد یہ کام ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرنا اور ان کے پیغام اور ان کے اہداف کو بیان کرنا.